بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین السلام علیکم. میں ہوں آپ کا میزبان صابر شاکر. تازہ ترین خبروں، اطلاعات اور تبصروں کے ساتھ پاکستان کے حالات و واقعات اور سیاسی صورتحال کا لیتے ہیں جائزہ. آج ہے 8 ستمبر اور دن تھا سوموار کا، جو کہ تقریباً گزر چکا ہے. آج کی کچھ اہم خبریں آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں پاکستان کے حالات و واقعات کے ضمن میں. صورتحال یہ ہے کہ عمران خان صاحب کا معاملہ جوں کا توں ہے، اور اب چونکہ پریشر بھی بڑھ رہا ہے، پریشر کافی ہے انٹرنلی، جو نظر نہیں آ رہا کہ عمران خان صاحب کو رہا کیا جائے اور عمران خان کا مسئلہ حل کیا جائے. یہ انٹرنل پریشر بھی موجود ہے اور ادروائز بھی موجود ہے، کیونکہ آج ہم نے بلوچستان میں دیکھا ایک ہڑتال کی کال تھی، اور آپ جو مناظر اس وقت دیکھیں گے ٹی وی سکرین پہ وہ بہت ہی نمایاں ہیں. اور بلوچستان میں مکمل طور پر آج پہیا جام شٹر ڈاؤن تھا اور مکمل ہڑتال تھی، اور کسی قسم کا کوئی کاروبار نہیں ہوا سارا دن. پولیس اور سیاسی کارکنان کے درمیان آنکھ مچولی ہوتی رہی، اور بلوچستان انتہائی سینسیٹیو صوبہ ہے، کیونکہ بلوچستان ہو یا سندھ، اندرون سندھ، بلوچستان، خیبر پختونخوا، پنجاب، کشمیر، گلگت بلتستان، اس وقت صرف ایک ہی آواز بلند ہے، اور وہ ہے کہ اس غیر قانونی، غیر جمہوری، غیر آئینی حکومت کے خلاف، اس رجیم کے خلاف جو نفرت ہے وہ بہت دور دور تک پھیلی ہوئی ہے. اور جب بھی اس رجیم کے خلاف احتجاج کی کال دی جاتی ہے تو اس کا بھرپور طریقے سے اس کا رسپونڈ ملتا ہے اور عوام باہر نکلتے ہیں. تو آج بھی ایسا ہی ہوا، گرفتاریاں بھی ہوئیں، تشدد بھی کیا گیا، گولی بھی چلی، لیکن بلوچستان کے عوام نے اس پہ بھرپور اپنی آواز جو ہے وہ بلند کی. اور اس کے لیے تحریک تحفظ آئین پاکستان نے اس کا اہتمام کیا تھا، اور پاکستان تحریک انصاف نے اس کو مکمل طور پر سپورٹ کیا تھا. اور بلوچستان اس حوالے سے بھی بہت امپورٹنٹ ہے، کیونکہ سی پیک کا اہم روٹ بلوچستان ہے. گوادر بندرگاہ، گوادر ایئرپورٹ، وہ بھی اہم ترین حصہ ہے بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو کا بھی اور سی پیک کا بھی. اور بلوچستان اس وقت بہت طویل عرصے سے جو ہے اس وقت زیر عتاب ہے اور بدامنی کا شکار ہے. لیکن وہاں پہ چونکہ کٹ پتلی حکومتیں مسلسل لائی جاتی ہیں، جس کی وجہ سے عوام اور فوج کے درمیان فاصلے بڑھ رہے ہیں، کیونکہ یہ بات سمجھی جاتی ہے کہ اسٹیبلشمنٹ ہی ہے جو کہ یہ سب کچھ کروا رہی ہے، اور سارا الزام جو ہے وہ ملٹری لیڈرشپ پہ. اور عوام بھی یہ بات اچھی طرح سمجھتے ہیں، کیونکہ عوام اب کوئی دوسرے بندے کو ذمہ دار نہیں ٹھہراتے. اور کیونکہ آگے جو اگلی خبر ہے جی، وہ آج اڈیالہ جیل کے باہر کچھ تفصیلات آ چکی ہیں اور مزید تفصیلات آ گئی ہیں. اڈیالہ جیل کے باہر بھی آج ہنگامہ خیزی رہی. پہلے گندے انڈے پھینکنے کا معاملہ اور گندے انڈوں کی طرف سے انڈے پھینکنے کا معاملہ، اور دوسری جانب پھر کسی قسم کی کوئی اطلاع نہیں کہ وہ کہاں گئیں. آج طنز بھی کیا علیمہ خان صاحبہ نے بھی، لیکن اس کا کوئی رسپانس نہیں ملا کہ آخر وہ کون لوگ تھے، کون خواتین تھیں. گاڑی کی تفصیلات آ گئی ہیں. اس طرح کی حرکتیں کیوں کی جاتی ہیں؟ یہ حرکتیں محترمہ بے نظیر بھٹو کے ساتھ بھی کی گئیں، یہ حرکتیں محترمہ فاطمہ جناح کے ساتھ بھی کی گئیں، اور یہ اس طرح کی فسطائیت، اس طرح کی غلیظ حرکتیں ہر اس پولیٹیکل لیڈر کے ساتھ کی گئیں جس نے بھی اسٹیبلشمنٹ کو چیلنج کیا، جس نے بھی آئین شکن عناصر کو چیلنج کیا. اس وقت چونکہ معاملہ ہے ایکسٹینشن کا، اور ساری پالیٹکس جو ہے پاکستان کی وہ قومی سلامتی، قومی مفاد، سب کچھ ایکسٹینشن کے ارد گرد گھوم رہا ہے. اور ایکسٹینشن نومبر سے پہلے ہونی ہے، لیکن جو مطالبات ہیں وہ بہت خطرناک ہیں اس ایکسٹینشن کے حصول کے لیے، اور انہی مطالبات کی وجہ سے ہی زیادہ کنسرنز کا زیادہ تشویش پائی جاتی ہے. مثال کے طور پر جو ایک تو مری پلان ہے، مری پلان کے تحت ایک معاملہ چل رہا ہے، اور اب باتیں جو ہیں وہ کھل کر سامنے آ چکی ہیں کہ مری پلان کے مطابق کچھ شرائط، کچھ مطالبات پیش کیے گئے ہیں جنرل صاحب کو کہ جناب یہ مطالبات ہیں، یہ پورے کر دیں تو ہم ایکسٹینشن کر دیں گے. اور پھر اس کے بعد دوسری جانب جو امریکہ میں ملاقات ہوئی تھی عاصم منیر صاحب کی پریزیڈنٹ ٹرمپ سے، اور انہوں نے جو ایک کارڈ ان کے ہاتھ میں ہے، اور وہ بہت ہی خطرناک کارڈ ہے، کیونکہ جو زیر زمین ذخائر ہیں، مائنز اینڈ منرلز، معدنیات، وسائل، وہ ایک قومی خزانہ ہے، اور قوم کی امانت ہے، پاکستان کی امانت ہے، اور اس کی تقسیم کیسے ہونی ہے اور اس سے استفادہ کیسے کرنا ہے، یہ باقاعدہ طور پہ ایک سسٹم موجود ہے. لیکن جنرل عاصم منیر صاحب جو ہیں
وہ اس سارے سسٹم کو بائی پاس کر رہے ہیں. اور آج حیرت انگیز طور پر ایک بریکنگ نیوز آئی اور اس بریکنگ نیوز کے مطابق جو ہے پتہ چلا کہ امریکی کمپنی یو ایس اسٹریٹجک میٹلز نے پاکستان میں اہم معدنیات کے حوالے سے فرنٹیئر ورکس آرگنائزیشن کے ساتھ مفاہمتی یادداشت پر دستخط کر دیے ہیں. اب یہ جو معاملہ ہے، نمبر 1 تو یہ کہ یہ معدنیات صوبوں کا بھی معاملہ ہے اور مرکز کا بھی معاملہ ہے. اور پھر یہ کیسے ہوا کہ یہ FWO جو ہے وہ مفاہمت کی یادداشت پر دستخط کر رہے ہیں اور فرنٹیئر ورکس آرگنائزیشن کا یہ کام نہیں ہے کہ وہ اس طریقے سے ایک یہ ذیلی ادارہ ہے، فوج کا ایک ذیلی ادارہ ہے فرنٹیئر ورکس آرگنائزیشن. اس کا کام ہے سڑکیں سڑکیں بنانا اور پل بنانا، تعمیرات کا کام ہے ان کا، اور سول ورکس کا کام ہے. تو اس کے ساتھ یہ حیرت انگیز طور پہ یہ سب کچھ کیا گیا، اس کی ابھی تک سمجھ نہیں آئی کسی کو بھی، کیونکہ یہ خبر جاری کی امریکی سفارت خانے کی جانب سے. یہ اعلامیہ جاری کیا گیا کہ امریکی اسٹریٹجک میٹلز USMS کے ایک وفد نے، جس کے ہمراہ اسلام آباد میں امریکی سفارت خانے کے قائم مقام ڈپٹی چیف آف مشن زیڈ بارکن رائڈر بھی تھے، آج وزیر اعظم ہاؤس میں فرنٹیئر ورکس آرگنائزیشن FWO کے ساتھ ایک مفاہمتی یادداشت پر دستخط کیے ہیں. مفاہمتی یادداشت پر دستخط کی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے قائم مقام امریکی ناظم الامور نے کہا کہ یہ دستخط امریکہ پاکستان دو طرفہ تعلقات کی مضبوطی کی ایک اور مثال ہے جو دونوں ممالک کے لیے فائدہ مند ہوں گے. امریکی ریاست میزوری میں قائم US اسٹریٹجک میٹلز اہم معدنیات کی تیاری اور ری سائیکلنگ پر توجہ مرکوز کرتی ہے، جنہیں امریکی محکمہ توانائی نے جدید مینوفیکچرنگ اور توانائی کی پیداوار سے متعلق مختلف ٹیکنالوجیز کے لیے ناگزیر قرار دیا ہے. ایسے دو طرفہ معاہدوں کی اہمیت پر روشنی ڈالتے ہوئے بیکر نے مزید کہا کہ ٹرمپ انتظامیہ نے اس طرح کے معاہدوں کو اپنی اولین ترجیحات میں شامل کیا ہے کیونکہ اہم معدنی وسائل امریکی سلامتی اور خوشحالی کے لیے نہایت اہم ہیں. انہوں نے کہا کہ ہم مستقبل میں امریکی کمپنیوں اور پاکستان میں ان کے شراکت داروں کے درمیان معدنیات اور کانکنی کے شعبے میں مزید معاہدے دیکھنے کے منتظر ہیں. اب یہ جو معاملہ ہے جی سمپل معاملہ ہے کہ جن عاصم منیر صاحب گئے تھے امریکہ میں اور تقریباً 10-12 دن انہوں نے قیام کیا تھا. محسن نقوی صاحب ان کے ساتھ تھے اور اس میں انہوں نے یہ پہلے ایک تقریب میں آفر کی اور اس کے بعد وہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کے ساتھ ملے اور وہ غیر معمولی ملاقات تھی بند کمرے کی، اور اس میں سول سائڈ سے کوئی بھی نہیں تھا، یہاں تک کہ وہاں کی سفارت خانہ جو ہے ہمارا ایمبیسیڈر وہ بھی اس سے لا علم اور وہ بھی موجود نہیں تھے. تو یہ سب کچھ ہوا اور پھر ابھی تک اس ملاقات اور اس لنچ کی تفصیلات ابھی تک کسی بھی آئینی قانونی فورم پر جنرل عاصم منیر صاحب نے شیئر نہیں کی کہ اس میں کیا ہوا تھا اور کیا طے ہوا اور اس میں کون سی شرائط تھیں جو کہ وہاں سے منوا کر آئے یا کیا معاملہ ہوا. اس کی وجہ یہ ہے کہ جنرل عاصم منیر صاحب فوج کے سربراہ ہیں اور ان کا کام ملک کا دفاع ہے اور مسلح افواج کی قیادت کرنا ہے، بری فوج کی قیادت، اور اس سے زیادہ ان کا رول نہیں ہے. لیکن وہ امریکہ گئے اور انہوں نے مائنز اینڈ منرلز کی آفر کر دی اور پھر انہوں نے پریزیڈنٹ ٹرمپ کے لیے نوبل پیس پرائز کے لیے بھی انہوں نے ریکمینڈ کر دیا، پھر گورنمنٹ آف پاکستان سے کروا دیا. تو یہ ساری چیزیں اپنی جگہ پہ موجود ہیں جس کی وجہ سے یہ زیادہ کنسرنز ہیں کہ ان کے پاس آئینی قانونی کسی بھی سسٹمیٹیکلی ان کے پاس کوئی ہے نہیں اختیار. تو بہرحال آج جو ہوا اس میں اس تقریب میں جو تصویر جاری کی گئی اس میں آرمی چیف جنرل عاصم منیر صاحب بھی موجود تھے اور یہ خبر ایک بریکنگ نیوز کے طور پہ آئی. تو سوال وہی پیدا ہوتا ہے کہ کون سے یہ خفیہ طور پہ یہ معاملات کیسے طے کیے جا رہے ہیں اور یہ سب کچھ قیمت کیا ہے، اس کے بدلے میں کیا ہو رہا ہے. کیونکہ اگر تو کابینہ میں کبھی ڈسکس نہیں ہوا اور وزارتیں موجود ہیں صوبائی سطح پہ بھی مرکزی سطح پہ بھی، اس میں کبھی ڈسکشن نہیں ہوا، تو یہ از خود ایک بہت بڑا سوال ہے.
تو لہٰذا اس کو یہ خبر چھوٹی نہیں، یہ خبر غیر معمولی طور پر بہت بڑی خبر ہے جو کہ اس وقت ہمارے سامنے موجود ہے، ایک کیونکہ یہ کہا جا رہا تھا۔ تو بہرحال دیکھتے ہیں کہ اس کے اثرات کیا، نتیجے کیا برآمد ہوتے ہیں۔ آگے بڑھتے ہیں، ایک اور خبر ہے، وہ ہے پاکستان تحریک انصاف کے لیے بہت ضروری، اور خاص طور پہ سچویشن اس وقت یہ چل رہی ہے کہ پی ٹی آئی قابو نہیں آ رہی، اور پی ٹی آئی کا ایک ہی ہتھیار، ایک ہی جو ہے وہ فوج ہے، اور عمران خان صاحب اس پہ بہت زیادہ فخر کرتے ہیں، اور وہ ہے سوشل میڈیا ٹیم۔ سوشل میڈیا نے ابھی تک اس کو قائم دائم رکھا ہوا ہے، اور پورے کا پورا جو الیکشن 8 فروری 2024 کا جیتا، وہ بھی سوشل میڈیا اور ڈیجیٹل میڈیا کے ذریعے سے جیتا گیا، اور اس پہ بہت زیادہ قربانیاں بھی دینا پڑیں، بہت سارے مقدمات بھی درج ہوئے، سب کچھ ہوا، کیونکہ جو نیشنل میڈیا جسے کہتے ہیں پرائیویٹ ٹیلی ویژن چینلز اور اخبارات، ان کو تو انہوں نے کر لیا ہے رام، اور کسی بھی طریقے سے کسی کو ڈرا کر، کسی کو دھمکا کر، اور کسی کو اشتہار، اربوں روپے کے اشتہارات دے کر، وہ تو اب رہا نہیں۔ اب رہتا ہے سوشل میڈیا۔ تو سوشل میڈیا پہ اب اگلا حملہ ہونے والا ہے، بلکہ تقریباً حملہ ہو چکا ہے، اور اس کو اب پاکستان تحریک انصاف اس کو کیسے ہینڈل کرے گی، یہ ایک از خود بڑا سوال ہے۔ اور میرا خیال ہے کہ ابھی تک عمران خان صاحب جو ہیں وہ جیل میں ہیں، اور ان کو وہ کمپرومائز نہیں کر رہے، اور ایسے وقت میں جب تمام ہتھیار ان کے خلاف ناکارہ ثابت ہو چکے ہیں عمران خان کو توڑنے کے لیے، تو اب پی ٹی آئی کے اندر سے ہی ایک بڑا حملے کی تیاری کی جا رہی ہے، صف بندی کی جا چکی ہے، ہلکی پھلکی گولہ باری کا آغاز ہو چکا ہے، اور یہ اب اگلا مرحلہ جو ہوگا وہ ہوگا بھرپور طریقے سے اس پہ حملہ کیا جائے۔ تو میرا خیال ہے کہ پہلے گندے انڈے پھینکنا، گندے انڈوں کی طرف سے انڈے پھینکنا، پھر اس کے بعد صحافیوں سے الجھنا، صحافیوں کا الجھنا، اور آج پھر جس طریقے سے ہوا، وہ ساری باتیں جو ہیں وہ از خود ایک بہت بڑی خبر ہے۔ تو یہ آنے والے حالات بتا رہے ہیں، تو اس لیے جناب پی ٹی آئی کو، عمران خان کی فیملی کو بہت زیادہ محتاط ہونے کی ضرورت ہے، اور ادروائز ان کی اپنی ہی صفوں میں دراریں ڈال کر ان کو کمزور کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ فی الوقت اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔